ایک مسئلہ یہ پوچھا انہوں نے کہ کیا گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں، اور اس کی خرید و فروخت کرنا حلال ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کی خرید و فروخت بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے بھی جانور ہیں، صحیح ہے، ایسے بھی چیزیں ہیں کہ جن کا گوشت تو حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ درست ہے۔ تو وہ گھوڑا جو ہے اس کے متعلق پوچھا، تو گھوڑے کا گوشت جو ہے یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے، اگرچہ ہمارے دیار یعنی ہمارے علاقے بر صغیر پاک و ہند میں یہ نہیں کھایا جاتا، اور لیکن یہ ہے کہ جن علاقوں میں یہ کھایا جاتا ہے ان میں چونکہ رواج ہے تو اس لیے جو ہے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوئی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑا جو ہے وہ خریدے بھی ہیں، صحیح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی گھوڑے موجود تھے۔ اور یہ جو مکروہ کہا گیا ہے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کو، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے نا یہ جہاد کا آلہ ہے، اگر گھوڑے ذبح کرنے کی اجازت دے دی جائے گھوڑے کے گوشت کھانے کی تو پھر جو ہے جہاد جو ہے یہ کمزور پڑ جائے گا، صحیح ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو ہے نا جہادی کے اوپر بیٹھ کے اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جہاد کیا جاتا تھا۔ تو لیکن یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا تھا، اور وہ بھی جو ہے گھوڑے کے گوشت کو حلال سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کا گوشت حلال ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حلال ہے۔ اسی طرح خرگوش ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ اسی طرح گورخر جو ہے نا یہ ایک جنگلی گائے ہے، اس کا گوشت بھی درست ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو ہے ایک گورخر کو جو ہے نا دیکھا اور اس کو مار ڈالا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے گوشت کا مسئلہ پوچھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کا گوشت موجود ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے پائے موجود ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پائے لے لیے اور اس کو کھایا۔ یہ روایت جو ہے نا بخاری و مسلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے خرگوش حلال ہے، یہ روایت بھی جو ہے بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ تو جب اس کا گوشت حلال ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حلال ہے۔ اسی طرح مرغی کا گوشت جو ہے یہ کھانا بھی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 خون حلال ہیں اور 2 بغیر ذبح کی ہوئی چیزیں حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو 2 بغیر ذبح کی ہوئی چیزیں حلال ہیں وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک تو مچھلی ہو گئی اور دوسرا جو ہے ٹڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو 2 خون حلال ہیں وہ ایک کلیجی کا خون ہے اور دوسرا تلی کا خون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں جو ہے نا بستہ خون ہے، اور یہ گوشت نہیں ہوتے ہیں بلکہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جانوروں کو لڑانے سے منع کیا ہے، صحیح ہے، مثلا اونٹوں کو، ہاتھیوں کو اور دمبوں کو، بیلوں کو، بھینسوں کو، آج کل لوگ کتوں کو لڑاتے ہیں، مرغوں کو اور بٹیروں کو، تو اس سے جو ہے چاہے یہ شرط پر لڑایا جائے یا بغیر شرط کے لڑائے جائیں، تو جب جانوروں کو لڑانا حرام ہے تو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو والفتنة اشد من القتل، کہ جو فتنہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر آپس میں ناکا چاکی ڈالنا اور جو ہے نا ان کو آپس میں ایک دوسرے کی نفرت ڈالنا اور آپس میں لڑانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو خیر مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا کہ گھوڑے کا کاروبار کرنا یہ حلال، خرید و فروخت حلال ہے یا نہیں، تو یہ بالکل حلال ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں گھوڑے جو ہے نا وہ بیچے بھی جاتے تھے اور خریدے بھی جاتے تھے جہاد کے لیے۔ تو یہ اس مسئلے کی تفصیل ہے۔